صرف عوامی نمائندگان ہی کر سکتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ وہ حق نہیں ادا کر سکتے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں ہر محاذ پہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. ہم اگر آج خارجہ پالیسی کو دیکھیں تو وہ دوست، وہ ممالک جو کہ ہر مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیتے تھے، ہماری مدد کرتے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آج وہ دوست ممالک بھی ہم سے نالاں ہیں. انٹرنل پالیسی تو آج تک ہمیں کوئی نظر ہی اس حکومت کی نہیں آئی کہ یہ کس ڈائریکشن میں اس ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں. وہ تحریک انصاف کی حکومت جس نے کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، مدینی کی ریاست کی بنیاد رکھیں گے، ایک ایسا نظام لائیں گے کہ جس میں سب لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. آج اسی حکومت کی اپنی پالیسیز، اپنی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہے. معاشی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی معاشی پالیسیز ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم کا حلف نہیں اٹھائے گا اور پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اسد عمر تو یہ پروجیکٹ کرتے تھے کہ اس کے پاس معاشی سارے مسائل کا حل ہے. ان 2-2.5 برس میں میرے خیال میں 3 فائنانس منسٹرز چینج ہو چکے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریونیو کے لیے ابھی ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ کو رکھا گیا ہے. یہ میرے خیال میں چوتھے اس لحاظ سے اکنامک پالیسیز کے حوالے سے چوتھے وزیر ہیں جو آ رہے ہیں. اور کارکردگی چاروں وزراء کی اور یہ جتنی ٹیم اور جتنی اسپیشل اسسٹنٹس کی ٹیم اور جتنی ایڈوائزرز کی ٹیم، ان سب کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو کارکردگی 0 ہے. کارکردگی یہ ہے کہ 2.5 برس میں 14,000 ارب قرضہ دیا گیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے ایک حکومت نے دی ہے. وہ عمران خان جو کہ کہتا تھا کہ IMF سے اگر میں نے قرضہ لیا تو میں خودکشی کر دوں گا، آج ہماری ساری اکنامک منسٹری، اکنامک پالیسی IMF کو حوالے کی ہوئی ہے، مگر نتیجہ 0. مہنگائی میں نے بھی کی، لیکن اس سے پہلے حکومتوں میں مہنگائی کی ایک حد مقرر ہو جاتی تھی. لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آٹا 10 روپے مہنگا ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ دال 10 روپے مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ چینی 5 روپے مہنگی ہو گئی ہے. ایسی حکومت آئی ہے کہ جس میں روزانہ کی بنیاد پہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آج جس قیمت پہ آپ آٹا خریدیں گے، کل آپ کو اس قیمت پہ آٹا نہیں ملے گا. آج جس قیمت پہ آپ چینی خریدیں گے، کل آپ کو اس قیمت پہ چینی نہیں ملے گی. آج روزمرہ کی ضروری اشیاء
جس قیمت پہ خریدیں گے کل آپ کو اس قیمت پہ نہیں ملے گی. حتیٰ یہ کہ وہ ادویات جنہیں خصوصاً وہ بیمار جو کہ اس کے بغیر ان کی زندگی خطرے میں ہو، وہ ادویات بھی اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ غریب کے استعداد سے نکل گئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرف تو انہوں نے غریب کا چولہا بجھا دیا، اوپر سے یہ ادویات مہنگی کر کے ان سے زندگی جینے کا حق بھی یہ لے رہے. پھر اس طرح خصوصاً کیونکہ چھوٹے صوبے سے ہمارا تعلق ہے، ہمیشہ سے ہماری یہ شکایت رہی ہے کہ مرکز ہمارے مسئلوں کو نہیں سمجھتا، ہمارے مسئلوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. لیکن اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ پرواہ ہے، نہ کوئی کوشش ہے کہ پختونوں کے مسائل کو سمجھا جائے، ہمارے صوبے کے مسائل کو سمجھا جائے. ایک طرف تو کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے، کبھی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات ہوتی ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ہمارے صوبے میں ایک ایسی حکومت کو بٹھایا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں بھی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے مرکز کی طرف دیکھتی ہے، وہاں سے اجازت ملے گی تو اپنے ڈپٹی سیکرٹریز بھی اس کے بغیر اجازت کے نہیں چینج کر سکتے. صرف اس بات پہ ایک بڑی تسلی ہے کہ چلے یہ رویہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، پنجاب میں بھی یہی حال ہے، وہاں پہ بھی گلزار صاحب کی بھی یہی صورت حال ہے. لیکن اگر آپ دیکھیے تو جس طریقے سے ان دو صوبوں کو چلایا جا رہا ہے ریموٹ کنٹرول سے، تو ایک لحاظ سے وہ صدارتی نظام تو موجود ہے، اسمبلیز کو بائی پاس کیا جاتا ہے. اب بھی جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں صدارتی نظام ہونا چاہیے، تو ہم پہلے سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی اس نظام میں آپ نے کیا کارکردگی دکھائی ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی آپ کو اور اختیارات ملے تو آپ پاکستان کا نقشہ بدل دیں. صوبائی خود مختاری کا نام ہمارے آئین کا ایک لازمی جز ہے، اور ایک فیڈریشن کو چلانے کے لیے ایک بنیاد ہے. اب اگر اس کو چھوڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اس فیڈریشن کو نقصان پہنچے گا. ہم نے 1 یونٹ کے تجربے دیکھے ہیں اور اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں. اب اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے خلاف سازش ہوگی، یہ اس فیڈریشن کے خلاف سازش ہوگی. آج یہی وجہ ہے کہ تقریباً ساری پارٹیاں اپوزیشن میں جو ہیں وہ سب اکٹھی ہوئی اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحاد بنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک امید کی کرن لوگوں کو نظر آئی ہے. ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپوزیشن نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. اس میں ہمیں کافی سفر کرنا پڑے گا. کل بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں میں نے یہی بات کی کہ ہمیں لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اپوزیشن کو صحیح کردار ادا کرنا پڑے گا. اللہ کرے کہ یہ اسی طرح ہو اور جو لوگوں کی توقع پیدا ہوئی ہے اس کے اوپر اپوزیشن کی یہ پارٹیاں پوری اتریں. کم از کم قومی وطن پارٹی کی طرف سے میں نے آپ سے پوچھے بغیر وہاں پہ یہ بات کی کہ ہم آپ کو پوری یقین دہانی کراتے ہیں کہ اگر
جلسے ہوں گے، احتجاجی تحریک ہوگی، جس قسم کی بھی کوئی تحریک ہوگی، اس میں قومی وطن پارٹی کے کارکنان جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنا پورا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ دو چار ایشوز ہیں جن کے اوپر میں تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں۔ بتایا تھا کہ وہ جا کے چیک کر دیں۔ ابھی بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ ڈی سی کے آفیسز میں وہ ڈیلیمیٹیشن جو نئے حلقہ بندیاں ہیں ولیج کاؤنسلز کی وہ موجود ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ ابھی بھی اس میں اس کا طریقہ ہے کہ اس پہ ریٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ عدالت جا سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ مجھے پتہ ہے کہ کافی جگہوں میں بے قاعدگیاں ہیں، اور ایسے خاص کر مرج ڈسٹرکٹس میں کیونکہ وہاں پہ پہلی دفعہ یہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ سب کو درخواست ہوگی کہ وہ اس پہ توجہ دیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جب ہماری تنظیم سازی ہوئی تھی تو اس وقت جب نئی صوبائی تنظیم بنی، میں نے اس وقت ایک بات کی تھی سب دوستوں کو کہ پہلے میں اپنی کارکردگی دکھاؤں گا، اس کے بعد سب عہدیداران صاحبان سے، سب ذمہ داران صاحبان سے کارکردگی پوچھوں گا۔ وہ اس کے بعد اس وقت پہلے 3 ماہ کی بات کی تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد ایک دم یہ وبا کی صورتحال بھی آئی تو اس کی وجہ سے تھوڑی ایکٹیویٹیز کم ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں یہ ضلعوں سے درخواست کروں گا کہ اس دفعہ تو میں نے تنظیمی صورتحال اس لیے نہیں پوچھی کہ مجھے پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اگلی میٹنگ میں میں پوچھوں گا، اور اگر اس تک کمپلیٹ نہ ہوگی تو پھر کسی نے گلہ نہیں کرنا، کیونکہ پارٹی ہم سب کی عزت ہے۔ جب یہ منظم ہوگی تو اس سے ہماری عزت بنے گی۔ تو اس کے لیے میرے لیے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ، اس کی اپنی اہمیت ہے، اپنی وہ ہے، لیکن جب پارٹی کی وہ آتی ہے تو پھر انڈیویجولس کو ہم قربانی کریں گے، پارٹی کی اس کو دیکھیں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ اگلی میٹنگ میں کیونکہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ ہماری جو جنوری میں پروونشل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا تنظیموں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ میں اس میٹنگ میں تو نہیں، لیکن اگلی میٹنگ میں ضرور اس کا پوچھوں گا۔ اپنی طرف سے میں صرف یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ وبا کی وجہ سے کافی ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھی، 1 جنوری سے لے کر آج تک یہ تقریباً 10 ماہ 95 پروگرام میں نے کیے۔ اس میں پریس کانفرنسز ہیں، شمولیتیں ہیں، مختلف ڈیلیگیشنز ہیں، جو ہمارا پختونخوا جمہوری اتحاد جو ہے اس کی وہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں، یہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اگلی دفعہ صوبائی تنظیم سے بھی پوچھوں گا اور ضلعوں سے بھی پوچھوں گا، ہر ایک سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ لوں گا۔ اس میٹنگ میں میں اپنی پیش کر دیتا ہوں، اگلی میں آپ سے پھر میں ضرور اس میں پوچھوں گا۔ یہاں پہ اور دوستوں نے بھی بات کی، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپوزیشن کی طرف متوجہ ہیں، لوگ قومی وطن پارٹی کی طرف متوجہ ہیں۔ یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کریں۔ اس میں اضلاع کو ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری صاحب نے ایک پروفارما بھی بھیجا ہے، جس میں بھی آپ کی ایکٹیویٹیز کا
وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں باقاعدگی سے ہر مہینے آپ رپورٹ دیں. میرا بھی آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ تنظیمی بھی صورتحال کی طرف بھی توجہ دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو لوکل ایشوز ہیں ان کو ہمیں اٹھانا چاہیے. مہنگائی کو اٹھانا چاہیے, بے روزگاری کو اٹھانا چاہیے, لوڈ شیڈنگ کو اٹھانا چاہیے. باقی جو ہمارے اضلاع کے اپنے ایشوز ہیں جیسے ملاکنڈ کے حوالے سے جو سی پیک میں ملاکنڈ کو محروم رکھا گیا ہے اس حوالے سے ایشو ہے, ان ایشوز کو آپ نے اٹھانا چاہیے, اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے, آپ کو نہیں زور دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس میں بیٹھیں کہ جی کوئی اور پارٹی اٹھے کہ وہ ایک چیز بنائیں. آپ کو اس پہ کردار ادا کرنا چاہیے, تب جا کے ہم لوگوں کی نظروں میں آئیں گے اور لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ درخواست ہوگی کہ اس طرف آپ توجہ دیں. جو یوم تاسیس کے حوالے سے ہم یہ 2-3 ڈیٹس تو فکس ہو گئی ہیں. 17 تاریخ والا پروگرام جو ہے اس میں ہم صرف صوبائی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران صاحبان اور جو عہدیداران صاحبان آنا چاہتے ہیں تو وہ اسلام آباد پریس کلب میں 2-2:30 بجے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ساری پروونشل ایگزیکٹو کمیٹی اگر آ جائے تو بہتر ہوگا. وہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کیونکہ وہ پریس کلب میں ہے اور ایک ہم نے کہا کہ کم از کم باقی کی مرکزی سطح پہ پریس کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو جائے گی. مشر اس میں شرکت بھی کریں گے اور وہ ایک پالیسی گائیڈ لائن بھی دیں گے. تو اس حوالے سے میری درخواست ہوگی کہ سب عہدیداران صاحبان کم از کم اس میں ضرور شریک ہوں. اس کے بعد باقی جو فنکشنز ہیں وہ ہمارے صوبے کے فنکشنز ہیں. اس میں 18 تاریخ کو سوابی میں ادھر ہماری صوبائی تنظیمی سے جائے گی اور وہ ہم اٹینڈ وہ کریں گے. 20 تاریخ کو ہم نے بنو کا رکھا ہوا ہے. ملک شاہ اکرم صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے تو 20 کو بنو کا فنکشن کریں گے. اس دوران میں ملاکنڈ والے جو ہیں وہ اس میٹنگ کے بعد ذرا اگر آپس میں بیٹھ جائیں, جگہ پہ بھی تعین کر لیں اور 20 اور 25 کے درمیان کی کوئی تاریخ جو ہے وہ اگر رکھ بھی لیں تو ملاکنڈ والے بھی ہو جائیں گے. اور ہزارہ کا ہم نے 1 نومبر کا رکھ دیا. وہ ہری پور میں 1 نومبر کو پروگرام ہوگا. پشاور کا اس میٹنگ کے بعد ہم ڈسائڈ کر لیتے ہیں 26, 27, 28 جب بھی وہ ہو جائے تو وہ رکھ لیتے ہیں. اس میں میری درخواست ہوگی کہ سب شرکت کریں اور جس طریقے سے یہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ اس سے پہلے یہ سارے دن جھنڈے بھی ہم لگائیں, ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ذرا ویزیبل نظر آئیں. بل بورڈس کی اچھی تجویز آئی ہے, اگر وہ بھی ایک ہر ڈسٹرکٹ میں بھی لگ جائے تو میرے خیال میں اس سے بھی اچھا ایک تاثر بنے گا. 17 تاریخ کے لیے ہم ادھر سے پروگرام بنا دیں گے. جو اضلاع اکٹھے جانا چاہتے ہیں تو اکٹھے یہاں سے جا کے اس پروگرام میں اس لحاظ سے شریک ہو جائیں گے. تنظیم سازی کے حوالے سے جو ورلڈ ڈسٹرکٹس کے حوالے سے جو بات آئی تھی, آپ کی اگر اجازت ہو تو میرے خیال میں ورلڈ ڈسٹرکٹس کو یہ وہ دے دیتے ہیں کہ آسانی دے دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہ تحصیل کی سطح پہ تنظیم سازی کر سکیں اور وہاں پہ ہو سکے. میں اس میٹنگ میں خصوصاً چونکہ پروونشل ایگزیکٹو کمیٹی کے حوالے سے یہ ڈاکٹر فیضہ کی پہلی میٹنگ ہے, ہمایوں خٹک صاحب کی بھی پہلی میٹنگ ہے اور ڈاکٹر فاروق افضل صاحب کی بھی پہلی میٹنگ ہے. ایک سعید خان کی تھی لیکن وہ آج آ نہیں سکے, ان کو خوش آمدید بھی کرتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے اور جو ان کی شمولیتیں ہو رہی ہیں ان کے آنے سے پارٹی کو تقویت مل رہی ہے. میری یہ درخواست ہوگی کہ شمولیتوں کا سلسلہ ضلعوں کی سطح پہ تیز کرنے کی ضرورت ہے. کلوانی صاحب نے کہا انہوں نے کل معصوم سے بات کی تھی کہ شمولیتوں کے لیے یہ تیار ہیں, تو جب بھی یہ رکھنا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں.
اور وہ پریس کانفرنس بھی میں اس کے بعد ابھی آپ کے ساتھ ٹائم فکس کرتا ہوں، اتوار سے پہلے وہ پریس کانفرنس کریں گے.